اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے جو یوم تاسیس تھا، 47واں یوم تاسیس اے پی میسو کا، وہ پورے ملک بھر میں منایا گیا۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی ان کو سیلیبریٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک لندن میں مرکزی تقریب منعقد کی گئی، جس میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی خطاب کیا، اور اس تمام جو اے پی ایم ایس او کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ تھی، کن حالات میں اے پی ایم ایس او کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور پھر اس کے مقاصد کیا تھے، اور پھر اس اے پی ایم ایس او نے کیا مقاصد حاصل کیے، اور اس اے پی ایم ایس او کے خلاف جو سازشیں برپا رہی ہیں اس کے متعلق بھی بانی متحدہ الطاف حسین نے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اگرچہ متحدہ قومی موومنٹ پر پابندی عائد ہے، اس کے قائد جناب الطاف حسین صاحب پر بھی پابندی عائد ہے، ان کی تحریر، تقریر، ان کی سیاست پر، لیکن اس کے باوجود بھی کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، سکھر، نواب شاہ سمیت جہاں جہاں بھی ان کے کارکنان موجود ہیں، تو اس کو یوم تاسیس کی تقریب کو بھرپور انداز میں منایا گیا۔ کیک کاٹے گئے، لوگوں کو جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی، اور مستقبل کے حوالے سے بڑا عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو دوسری خبر یہ دوں گا کہ سندھ حکومت کی جانب سے، چونکہ بجٹ جو ہے وہ جمعے کے روز یعنی کل 13 جون کو پیش کیا جائے گا، تو اس سے پہلے پہلے جو پیسے ہوتے ہیں اکاؤنٹس میں، تو حکومت کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام ہیڈ سے جو پیسے ہیں وہ فوری طور پر ختم کیے جائیں، جن لوگوں کو نوازنا ہو ان کو نواز دیا جائے۔ اس حوالے سے گزشتہ آج ہزاروں کی تعداد میں جو ہے چیکس تقسیم کیے گئے ہیں، لوگوں کو سرکاری فنڈ سے نوازا گیا ہے۔ تو اس میں ایک جو اہم خبر تھی، اس میں ایک ایم پی اے ہیں خیرپور سے، ان کا نام ہے نعیم کھرل۔ تو نعیم کھرل صاحب جو ہیں وہ 5 سے 6 مرتبہ رکن سندھ اسمبلی رہ چکے ہیں، اور اس وقت بھی وہ سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں۔ انہیں مبینہ طور پر 7 کروڑ روپے علاج کی مد میں ان کو دیے گئے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو 7 کروڑ روپے انہیں دیے گئے وہ زکوٰۃ فنڈ سے انہیں دیے گئے ہیں۔ نعیم کھرل صاحب کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رکن سندھ اسمبلی ہیں خیرپور سے، اور اس علاقے کے بہت بڑے زمیندار ہیں۔ ان کی ایک کیٹی بھی ہے خیرپور میں، جسے کیٹی کھرل کا نام دیا گیا ہے۔ کیٹی کھرل جو ہزاروں ایکڑ پر مشتمل ہے، وہ اس کے مالک ہیں نعیم کھرل صاحب۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ 6 سے 7 مرتبہ یہ ایم پی اے منتخب ہوتے رہے ہیں، اور کافی مالی طور پر مستحکم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سندھ حکومت نے انہیں 7 کروڑ روپے جاری کیے ہیں علاج کی غرض سے، کہ وہ بیرون ملک جا کر اپنا علاج کروا سکیں۔ اب ایک طرف تو سندھ حکومت بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری صاحب، اراکین اسمبلی، وزراء یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ سندھ میں میڈیکل، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور خورشید شاہ صاحب یہ فرماتے رہے کہ سندھ میں ہیلتھ کے حوالے سے جو ترقی کی گئی ہے، کہ مستقبل میں بیرون ملک سے لوگ کراچی سمیت سندھ میں علاج کروانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ ایک طرف تو ان کا یہ دعویٰ ہے، اور دوسری جانب صدیق کھرل سمیت متعدد لوگ جو ہیں حکومت سندھ کی جانب سے سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج کرواتے رہے ہیں، اور ابھی تک بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ میں میڈیکل کے حوالے سے جو صورتحال ہے کہ پورے سندھ میں آپ کو ایک بنس وارڈ ملے گا، اور وہ ہے محض کراچی میں ایک بنس وارڈ ہے۔ پورے سندھ میں ایک بنس وارڈ ہے، اور ایک بنس وارڈ
وہ اس بنسواڑ کو بھی حکومت نہیں چلا رہی ہے، بلکہ ایک فلائی ادارہ اس بنسواڑ کو چلا رہا ہے، اور اس فلائی ادارے کے ذریعے ایک مل آنر ہیں جو اس بنسواڑ کو چلا رہے ہیں، اس بنسواڑ کے تمام اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ تو پورے سندھ میں ایک بنسواڑ ہے، ہیلتھ کی یہ صورتحال ہے۔ پھر آپ اگر میڈیسن کے حوالے سے سندھ کے کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں گے تو آپ کو مطلوبہ میڈیسن بالکل دستیاب نہیں ہوگی، اور میڈیسن جو ہے اگرچہ اس کا بجٹ رکھا جاتا ہے اور پھر اس بجٹ میں جو ہے وہ میڈیسن لائی بھی جاتی ہے، تو آپ کو ایک تو پورے سندھ میں جو میڈیسن ملے گی مبینہ طور پر وہ آپ کو جعلی ملیں گی، اور اس کے علاوہ پہلے تو آپ کو میڈیسن ملیں گی نہیں، اگر ملیں گی تو وہ جعلی ملیں گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پورے سندھ میں آپ کے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، سندھ حکومت کے پاس وینٹیلیٹر کا جو اس وقت کرایہ ہے 24 گھنٹے کا، وہ ہے 30 سے 35 ہزار روپے، اور وہ وینٹیلیٹر پرائیویٹ سطح پر تو ہاسپٹلس میں سندھ میں موجود ہیں، لیکن پورے سندھ میں سرکاری سطح پر آپ کو کوئی وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہے۔ لہٰذا اس وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے، اور پورے سندھ میں آپ کو کہیں وینٹیلیٹر سرکاری سطح پر دستیاب نہیں ہے۔ آپ جنا اسپتال اٹھائیں، سول اسپتال دیکھیں، سروسز ہاسپٹل دیکھیں، سروسز ہاسپٹل میں کچھ بہتری ہے اس لیے کہ وہاں سرکاری افسران کا علاج ہوتا ہے۔ پھر آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ کا اگر ہاسپٹل اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو میڈیسن بھی نہیں ملیں گی، آپ کو ایمبولینس بھی نہیں ملے گی، اور پھر وہاں جو جس طرح سے پیرامیڈیکل اسٹاف کی جانب سے جو سیاست ہو رہی ہے اس میں آپ کو اسٹاف بھی دستیاب نہیں ہوگا۔ سیاسی بنیادوں پر وہاں پوسٹنگیں کی جاتی ہیں، سیاسی بنیادوں پر، اور پھر یہ تمام جو ہاسپٹلز ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے، وہاں مختلف ادوار میں سیکس اسکینڈل بھی ہوتے رہے ہیں جنہیں مبینہ طور پر ان کیسز کو دبایا جاتا رہا ہے۔ ہاں، این آئی سی وی ڈی ایک واحد ادارہ ہے جہاں کچھ بہتری کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، لیکن این آئی سی وی ڈی میں بھی جب تک آپ کے پاس اپروچ نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس کوئی واقفیت نہیں ہے، جب تک وہاں اس ادارے میں آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، اس وقت تک این آئی سی وی ڈی میں بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی، اور وہاں بھی روزانہ کی بنیاد پر اموات ہوتی ہیں۔ تو صحت کے حوالے سے ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور پھر دوسری جانب سندھ حکومت کی جانب سے اپنے اراکین اسمبلی وزراؤں کو علاج کی غرض سے کروڑوں روپے کے فنڈ دیے جا رہے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہیں۔ ایم پی اے کی حیثیت سے ان کے پاس اتنی تنخواہیں موجود ہیں کہ وہ اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں، اور ان کے اپنے ذاتی سورسز اتنے ہیں کہ وہ اپنی جیب سے بھی یہ علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ غریبوں کا فنڈ ہے، یہ فنڈ ہے جو ہمارے ٹیکسز سے وصول کیا جاتا ہے، اس فنڈ کو کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، کس طرح سے یہ ناظرین اب میں ذکر کروں گا ملیر جیل کا۔ تو ملیر جیل جو گزشتہ دنوں توڑا گیا تھا یا توڑوایا گیا تھا، جس میں سے سینکڑوں قیدی فرار ہو گئے تھے، تو اس کا ایک نیا اسکینڈل ہے جس کی کچھ خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، اور اس کے بعد صوبائی وزیر ہے ہمارے جیل خانہ جات علی حسن زرداری صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا، اور انہوں نے آئی جی، ڈی آئی جی اور ایس سپرنٹینڈنٹ جیل کو کچھ احکامات صادر فرمائے تھے۔ تو اس کی میں پہلے آپ کو تفصیل بتاتا چلوں کہ ارشد جو ہے، راجہ ارشد ایک قاتل ہے جسے پنڈی میں اس نے قتل کیا تھا، اور اس قتل کے بعد اس کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ اس کے دیگر دو ساتھی بھی تھے ان کے ساتھ۔ 2016 کا یہ واقعہ ہے، اور راجہ ارشد نے ہمارے سابق وزیر اعظم اور سابق صدر مملکت اور سابق سندھ کے گورنر جناب محمد میاں سومرو کے بھانجے تھے، بیرسٹر تھے وہ، ان کا قتل کیا تھا، اور ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی والدہ نے اس مقدمے کو منسوخ کیا تھا، جس کے بعد بیرسٹر ملک فہد صاحب جو ہیں اس کے قتل میں
राजा अरशद को सजा उम्र कैद हो गई थी। 2016 का वाकया है, फिर ये 2018 में गालिबन इन्हें ये सजा हुई थी। और फिर होता ये है कि 2022 में राजा अरशद को कराची एक टेक्निकल अंदाज में मुंतकिल किया जाता है जो गैर कानूनी तौर पर है। राजा अरशद को एक ऐसा मुकदमा कि राजा अरशद के जो चेक हैं वो बाउंस हो जाते हैं, और चेक बाउंस होने की सूरत में उन पर कराची में एक एफआईआर दर्ज की जाती है, बल्कि 2 एफआईआर दर्ज की जाती हैं। और इन 2 एफआईआर को जवाज बनाकर उन्हें मलिर जेल मुंतकिल किया जाता है। अच्छा, राजा अरशद जो हैं उनका ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक ताजी ग्रुप है, और ताजी ग्रुप जो है बड़ा ताकतवर ग्रुप है। और उस ग्रुप के सरबराह जो थे हाजी नवाज खोखर थे, जो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली थे, और उस नवाज खोखर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। हाजी नवाज खोखर के जो भाई थे वो उस इलाके के नामवर बदमाश थे। उन्होंने कई कत्ल किए थे अपना और वो कत्ल कई कत्ल किए जाने की वजह से उनका बड़ा नाम था पिंडी इस्लामाबाद में। और फिर वो इस उन कत्ल के बाद उन्होंने एक बदमाशी का सिलसिला शुरू किया था, और फिर जिसकी ज़मीनों पे चाहते थे कब्ज़ा कर लेते थे, जिसकी फैक्ट्री पर जाते थे। यानी उनका एक ताहाल ये सिलसिला जारी है। और अब उनके फिर भाई थे, उनके भाई थे सेनेटर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। और पीपल्स पार्टी में वो अ, हाजी नवाज खोखर के साहबजादे हैं। उनका नाम है मुस्तफ़ा नवाज खोखर, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर का ताल्लुक माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, सेनेटर थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान कहलाए जाते थे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की वजह से राजा अरशद जो हैं, जो कातिल हैं, मोहम्मद मियां सुमरो साहब के भांजे बैरिस्टर फहद के जो मलक फहद के जो कातिल हैं, उनके ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से हुए। और राजा अरशद ने फिर कोशिश की, और वो फिर किसी तरह से ओमनी ग्रुप के जो एजी मजीद हैं उन तक वो जा पहुँचे। और उन तक उनके ताल्लुकात जब कायम हो गए तो 2022 में उन्होंने एजी मजीद के ज़रिए ये ड्रामा रचाया, अपने चेक्स जो हैं वो बाउंस करवाए, और फिर इस तरह से उन्होंने कराची मलिर जेल में जो है वो आकर उनको जो है मलिर जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो मलिर जेल में तो वो नहीं रहे, ज़ाहिर है कागज़ात में या लिस्ट में तो वो है कि उनको मलिर जेल में वो कैद हैं, लेकिन वो पूरे कराची में दंदनाते फिरते हैं, और पूरे कराची में उनका प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम भी है। और कहा जाता है कि वो अक्सर बिलावल हाउस में देखे गए हैं। सूरत हाल ये कि मलिर जेल में उनका बाकायदा एक उनको वीआईपी कमरा भी बना कर दिया गया है। इसी तरह से जिना हॉस्पिटल में भी उनका एक कमरा मौजूद है। और मलिर जेल के सामने एक घर है जो उन्होंने किराए पर हासिल किया है। जब वो मलिर जेल में होते हैं तो 15 से 20 गार्ड उनके मुंतजर होते हैं, वो हिफाजत के लिए मामूर होते हैं। तो बैरिस्टर फहद का जो कातिल है, जिसे उम्र कैद हो चुकी है, वो मलिर जेल में ज़ाहिरी तौर पर कैद है। अब वो वहाँ से बैठकर अफसरान की पोस्ट ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा रहा है। यानी आईजी जेल खाना जात मस्तूरी साहब की पोस्टिंग भी उसी शख्स ने करवाई, डीआईजी की पोस्टिंग भी उसके तवसत से हुई, और जेल सुप्रीडेंट साहब इस वक्त के बजाय अपने जो एम्बार में उनका अपार्टमेंट में वहाँ वो रहते हैं। और 10 से 15 दिन में, 20 दिन में, 1 दिन के लिए जेल आते हैं और फिर वापस चले आते हैं। और जेल में भी उन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। उनकी गाड़ी उनके बैरक तक जाती है, जिस बैरक में उन्हें एक वीआईपी रूम बनाकर दिया गया है। तो इन तमाम खबरें गुज़श्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई हैं, तो अली हसन जरदारी साहब जो जेल खाना जात के वज़ीर हैं, उन्होंने आईजी सिंध और डीआईजी को मुखातिब करते हुए सख्त अहकामात सादिर फरमाए थे।
اور یہ کہا تھا کہ قانون سب کے لیے ہے، لہذا راجہ ارشد کو جو ہے وہ فوری طور پر تلاش کر کے جیل واپس لایا جائے۔ لیکن ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو راجہ ارشد جو ہے وہ جیل میں نہیں ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اے جی مجید کے بنگلے پر ہیں، اور اے جی مجید جو ہیں وہ ان کے بزنس پارٹنر ہیں۔ اے جی مجید اور راجہ ارشد مل کر اس کراچی میں پراپرٹی کا بہت بڑا کاروبار کر رہے ہیں، اور سندھ حکومت کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کی دیکھ بھال بھی اے جی مجید اور راجہ ارشد مل کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام جو رقوم ہوتی ہیں سسٹم کی، اب بتایا گیا ہے کہ وہ راجہ ارشد کے پاس جمع کی جاتی ہے۔ اس تمام باتوں کا، ان تمام چیزوں کا علم ہمارے اداروں کو بھی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو بھی ان تمام معلومات موجود ہیں کہ راجہ ارشد اور اے جی مجید کا تعلق کیا ہے، راجہ ارشد کو کیوں سندھ منتقل کیا گیا ہے کراچی کے ملیر جیل میں، اور راجہ ارشد جو ہے وہ کس طرح سے اے جی مجید کی رہائش گاہ پر بیٹھ کر اس کراچی سندھ کے سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ سسٹم کا نام جو ہے وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک کرپشن کا ایک ذیلی ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو حکومت سندھ کی جانب سے بنایا گیا ہے، جس کے سربراہ ہیں اے جی مجید، اور اب ان کے معاون ہیں راجہ ارشد، جو مل کر اس سسٹم کو رن کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک قاتل کو جو ہے اب سسٹم کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، اور قاتل جو ہے وہ اس پورے سندھ کی رشوت کو جمع کرتا ہے، اور پھر جس کا جو حصہ ہے مبینہ طور پر وہ راجہ ارشد کے ہاتھوں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو علی حسن زرداری صاحب کے احکامات پر تو عمل نہیں ہوا، لیکن اے جی مجید جو ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہیں اس کے احکامات پر عمل ہوا، اور ابھی تک پولیس نے اس کو جیل منتقل نہیں کیا ہے۔ یہ ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو اس وقت تک کی یہ میں آپ کو اطلاع فراہم کروں۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا کہ سندھ میں جو تبدیلی آ رہی ہے، سب سے پہلے تو ضیاء النجار صاحب کو وزارت داخلہ سے ہٹائے جانے کا تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے، اور انور سیال صاحب کو صوبائی وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی حسن زرداری جو جیل خانہ جات کے منسٹر ہیں ان کو بھی فارغ کیے جانے کی اطلاعات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ آغا سراج درانی جو کسی زمانے میں آغا سراج درانی آصف علی زرداری صاحب کا ناک کا بال ہوا کرتے تھے، وہ ان کو پارٹی سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امتیاز شیخ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے فارغ کیے جانے کی اطلاعات ہیں، اور ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور ان کے جو افسران لگے ہوئے تھے ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ جو ان کے مد مقابل جن کو اب مستقبل میں ٹکٹ دیا جائے گا ان کے افسران کی بھی تعیناتی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور بلدیات کی وزارت کے حوالے سے بھی جام شوروں کا نام فائنل کر لیا گیا ہے۔ ادھر سے سعید غنی کو بھی فارغ کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ماضی میں وہ کردار ادا کرتے آئے ہیں، مانا انہوں نے جس شخص کو بھی یہ محسوس کیا کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنی وزارت میں دولت کمائی ہے تو اس سے وصولیاں کی ہیں۔ ماضی میں اویس مظفر ٹپی کے ساتھ بھی یہی ہوا، ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ذاتی دوستوں کے ساتھ بھی، میمن صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کافی لوگوں کی اس طرح سے مثالیں موجود ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں شرجیل انعام میمن سے بھی وصولی کی گئی ہے، مبینہ طور پر 200 ارب روپے کی، اور سابق صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ سے بھی 100 ارب روپے کی وصولی کی گئی ہے، اور دونوں کو جو ہے وہ شٹ اپ کال بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح سے ماضی میں اویس مظفر ٹپی کے خلاف ضیاء النجار اور علی حسن زرداری نے سازشیں کی تھی، تو ماضی اپنے آپ کو دہرا رہا ہے۔ اسی طرح سے ان دونوں کے خلاف بھی بعض صوبائی وزراء سازشوں میں مصروف ہیں۔ خاص طور پر علی حسن زرداری کا تو اپنا سگا بھتیجا جو ہے وہ ان کی مانیٹرنگ کر رہا ہے، اور تمام اطلاعات جو ہیں
آصف علی زرداری صاحب تک پہنچائی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔